ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتی الوسع مخفی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کلم کلا اعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اصرار پر قبول فرمایا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلے خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں، اور اس کی 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئی۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی باوجود کا مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہولہان ہو گئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے، جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی اور وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اگر اس حادثہ میں وفات ہو گئے تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیع کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی رہا، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلے لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی اور دن بھر موت کی منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور ہی کا جذبہ اور انہی کی ہے۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی، بددلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے۔ بولنے کی نوبت آئی اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دے۔ وہ کچھ تیار کر کے لائے اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہی ایک صدا تھی کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کے اس مظلومانہ حالات کی بیتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنا اسلام کو چھپائی ہوئی تھے۔ فرمانے لگے میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکے، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کی سزا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر بھی پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہے۔
تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو. تو ام جمیل رضی اللہ عنہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے. آپ نے پوچھا اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں. ان کی والدہ کو تو بیقراری دی کہ وہ کچھ کھا لے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا. اس لیے والدہ نے انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے, مبادا کوئی دیکھ لے, کچھ اذیت پہنچائے. جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے, مسلمان بھی سب رونے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی, یہ میری والدہ ہے, آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دے اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی, اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی, وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے. فائدہ, عیش و عشرت نشاط و فراحت کے وقت محبت کی دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں. محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میرے بھائی دوست اور بزرگوں, ساری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے. اور دین زندگی میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا محنت کرنے سے. اس محنت کے لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا کرتے تھے. ہر نبی کا یہی محنت, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. جس نے نبی والا بات مانا, چاہے غریب تھا, مسکین تھا, فقیر تھا, غلام تھا, نبی والا بات مانا, اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن جس نے نبی والا بات نہ مانا, چاہے نبی کا بیٹا تھا, نبی کا بیوی تھا, نبی کا باپ تھا, لیکن نبی والا بات نہ مانا, اللہ رب العزت دنیا میں بھی ناکام کیا اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی, ہمارا سب کا یقین ہے. اس کے بعد دوسرا نبی دنیا میں آتا ہی نہیں. قیامت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے, اس کے بعد دوسرا نبی نہیں آتا. لیکن نبی والا کام اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کی ذمہ لگایا. جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم سب حضور کی امت ہی ہے. حضور کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کام دیا ہے, خود دین پر چلنا, دوسروں کو دین کی دعوت دینا. اللہ رب العزت سورہ یوسف میں فرماتے ہیں, معفوم بیان کر رہا ہوں, اے نبی جی ان لوگوں کو بتا دیجئے. کون لوگوں کو؟ قیامت تک آنے والے انسان کو, کہ یہی میرا کام ہے, اللہ کی طرف بلانا حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ. میرا بھی یہی کام ہے, جو میرے اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو تبلیغ میں وقت نہیں لگایا. ابھی قرآن میں کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ کا محنت کا ذمہ دار ہے. چاہے جس نے وقت لگایا نہیں لگایا, وقت تو اس لیے لگاتے ہیں کہ کام کو سیکھی, ترتیب سیکھی, لیکن اس کام کا ہم سب ذمہ دار ہیں. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, سب سے پہلے ہم دعا میں رہتے تھے, ہم دعاؤں کی مسجدوں کو آباد کرتے تھے. ماشاءاللہ کتنے لوگ آئے ہیں, ہاں کتنے مسجدوں کو آباد کرنے والی یہاں موجود ہیں. ابھی ایک مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. قطر میں ہم کیوں آئے ہیں؟ کہ ہمارے گھر آباد ہو جائے. آباد کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے, اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو آباد کریں گے. تو اس کے لیے ہم نیت کریں گے, عزم کریں گے, اللہ سے مانگیں گے. صحابہ کرام نے نیت کیا, کتنا تکلیف اٹھائی, لیکن ثابت قدم رہا, پہلے نمبر پہ آیا. عمر رضی اللہ عنہ 39 نمبر پر مسلمان ہوا. محنت, مجاہدہ, قربانی دوسری نمبر پہ آیا. ایک نمبر پر کوشش کرتے تھے لیکن نہیں آیا. ایک نمبر پر ابو بکر, دوسری نمبر پر عمر رضی اللہ عنہ. تو ہم بھی یہی محنت کریں. دیکھو بھائی, ہم یہاں دعا سے آئے ہیں نا, وہاں سب کو چھوڑا, جو ترتیب ہمارا وہاں بنا تھا وہ تو چھوڑا. ہاں, گھر کو چھوڑا, کمرے کو چھوڑا, ہاں یہاں آیا. اب یہاں بندوبست کرنا ہے, چارپائی کا بندوبست, بستر کا بندوبست, کچن کا بندوبست, ہاں کھانے پینے کا بندوبست, ہاں
سونے کا بندوبست، کام کا بندوبست یہاں کرتا ہے، یہاں دین کا محنت کا بھی بندوبست کریں. تو اس کے لیے ہم نیت کریں گے انشاءاللہ. سارے ساتھی تیار ہیں نا؟ تو ابھی ماشاءاللہ آپ لوگ